السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ رائل میل سروس ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر بردار جہاز تھا جسے وائٹ سٹار لائن آپریٹ کر رہا تھا، جو 15 اپریل 1912 کو یو کے سے نیو یارک شہر اپنے پہلے سفر کے دوران ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 2224 مسافروں اور عملے میں سوار 1500 سے زیادہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہ اس وقت تک کسی ایک جہاز کے ڈوبنے کا سب سے مہلک حادثہ تھا۔ ٹائٹینک جہاز 882 فٹ لمبا تھا، جس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 92 فٹ تھی۔ ٹائٹینک 3 مین اہم انجنوں سے لیس تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں کل 20 لائف بوٹس تھی۔ ایک بوٹس میں 65 افراد کی گنجائش تھی، جن میں ہر ٹائٹینک کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کی کمان میں تھا، جو جہاز کے ساتھ نیچے سمندر میں چلا گیا۔ یہ سمندری جہاز دنیا کے چند امیر ترین لوگوں کے ساتھ برطانیہ، آئرلینڈ، اسکینڈینیوین اور یورپ بھر کے دیگر مقامات سے سینکڑوں تارکین وطن کو لے کر جا رہا تھا، جو امریکہ اور کینیڈا میں نئی زندگی کی تلاش میں تھے۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے رہائش کے لیے ایک جمنازیم، سوئمنگ پول، لائبریری، ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹوران اور پرتعیش کیبن کے ساتھ آرام اور عیش و عشرت کے عروج کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مسافروں کو مرکونی گرام بھیجنے اور جہاز کے آپریشنل استعمال کے لیے ایک اعلیٰ طاقت والا ریڈیو ٹیلی گرافک ٹرانسمیشن دستیاب تھا۔ ٹائٹینک میں جدید حفاظتی خصوصیات تھی، جیسے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور دور دراز سے چالو واٹر ٹائٹ دروازے، جو ان خصوصیات کی بنا پر اس کو نہ ڈوبنے والے جہاز کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ٹائٹینک 16 لائف بوٹس سے لیس تھا، جن میں سے ہر ایک 3 لائف بوٹس کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کل 48 کشتیوں کے لیے اس کے پاس صرف 20 لائف بوٹس تھی، جن میں سے 4 ٹوٹنے کے قابل تھی اور ڈوبتے وقت اسے لانچ کرنا مشکل ثابت ہوا۔ ایک ساتھ 20 لائف بوٹس میں 1178 افراد سوار ہو سکتے ہیں، جو کہ جہاز میں سوار مسافروں کی تعداد کا تقریباً نصف ہے، اور مسافروں کی تعداد کا 1/3 جہاز پوری صلاحیت کے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ جب جہاز ڈوبا تو بہت سی لائف بوٹس جو نیچے لائی گئی تھی صرف آدھی بری ہوئی تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ اینڈم سے روانہ ہوا تھا اور پھر فرانس کے شہر میں روکا۔ نیو یارک کی طرف جانے سے پہلے اس کا اگلا پڑاؤ کوئنس ٹاؤن میں تھا۔ 14 اپریل رات کے 11:40 پر فریڈرک فلیٹ نے ٹائٹینک سے فوراً آگے ایک آئس برگ دیکھا اور فرسٹ آفیسر ولیم موڈریک کو الرٹ کر دیا۔ ولیم موڈریک نے جہاز کو رکاوٹ کے ارد گرد چلنے اور انجنوں کو الٹنے کا حکم دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کی سٹارٹ بورڈ سائیڈ نے آئس برگ سے ٹکرا دیا، جسے پانی کی لکیر کے نیچے جہاز میں سوراخوں کا ایک سلسلہ پیدا ہوا۔ یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ اس تصادم کی وجہ سے ہل کی پلیٹس اس کے سٹارٹ بورڈ کی طرف سے اندر کی طرف لپک گئی اور اس کے 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں سے 6 سوراخ ہونے کی وجہ سے سمندر کے پانیوں کے لیے کھلے رہ گئے۔ اسے 4 حصوں تک پانی سے نیچے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لائف بوٹس میں کچھ مسافروں اور عملے کے ارکان کو نکال لیا گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے خواتین اور بچوں کو سب سے پہلے بچا لیا گیا۔ جہاز کے چاروں کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا تھا۔ جب جہاز کے کمپارٹمنٹس میں پانی کی سطح اوپر جا رہی تھی تو جہاز جب چاروں حصے پانی سے بھر گئے تھے تو ٹائٹینک جہاز نے بو والی سائڈ میں سب سے پہلے ڈوبنا شروع کیا۔ ٹائٹینک پر سوار عملہ ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت کے قبول شدہ طریقوں کے مطابق، جیسا کہ بحری جہازوں کو بڑے پیمانے پر ڈوبنے کے قابل نہیں دیکھا گیا تھا اور لائف بوٹس کا مقصد مسافروں کو قریبی ریسکیو جہاز میں منتقل ہی کرنا تھا، ٹائٹینک کے پاس صرف اتنے لائف بوٹس تھے جو ان میں سے نصف کو لے کر جا سکے۔ اگر جہاز میں تقریباً 3339 مسافروں اور عملے کا پورا حصہ ہوتا تو لائف بوٹس میں صرف 1/3 کو ہی رکھا جا سکتا تھا۔ عملے کو انخلا کے لیے مناسب تربیت نہیں دی گئی تھی۔ افسران کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لائف بوٹس پر کتنے محفوظ طریقے سے سوار ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کئی بمشکل آدھی بری ہوئی ہے۔ لائف بوٹس کو لوڈ کرتے وقت عام طور پر خواتین اور بچے پہلے پروٹوکول کی پیروی کی جاتی تھی اور زیادہ تر مرد مسافروں اور عملے کو جہاز پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ 2022 میں ٹائٹینک کے ایک مصنف اور ماہر نے دلیل دی کہ یہ سچ نہیں ہے کہ خواتین اور بچے مردوں کی بہادری کی بدولت زندہ بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اکثریت مردوں کی تھی، جو آخری زندہ بچ جانے والوں میں سے آخری لائف بوٹس پر جہاز کے سٹارٹ بورڈ سائڈ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ صبح 2:10 اور 2:15 کے درمیان ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے کے 2.5 گھنٹے بعد
اس کے ڈوبنے کی شرح اچانک بڑھ گئی کیونکہ کشتی کا ڈیک پانی کے اندر ڈوب گیا اور جہاز سمندر کے موجوں کے رحم پر تھا۔ جیسے ہی اس کا سٹرن پانی سے باہر نکلا، پروپیلرز کو بے نقاب کرتے ہوئے جہاز دوسرے اور تیسرے فنل کے درمیان 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ پانی کے بے پناہ قوت کی وجہ سے وہ پانی کے اندر اور سٹیرن میں پنسے ہوئے ہوا کے ساتھ سٹیرن کچھ منٹوں تک تیز اور خوشنما رہا، تقریباً عمودی زاویہ تک بڑھتا رہا اور سینکڑوں لوگ اب بھی اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ طویل عرصے سے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جہاز کے ایک ہی ٹکڑے میں ڈوبا جاتا ہے، لیکن کئی سال بعد ملبے کی دریافت سے معلوم ہوا کہ ٹائٹینک جہاز مکمل طور پر 2 حصوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ باقی تمام مسافروں اور عملے کو -2 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت کے ساتھ مہلک ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا گیا۔ منجمد پانی میں اچانک ڈوبنے سے عام طور پر چند منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صبح 2:20 پر جہاز ٹوٹ گیا اور اس کی بنیادی پڑی، جس میں اب بھی 1000 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے صرف 2 گھنٹے بعد RMS کارپاتھیا جیوکوا پر پہنچا اور ایک اندازے کے مطابق 710 زندہ بچ جانے والوں کو سوار کر دیا۔ اس تباہی کو دنیا بھر میں صدمے اور غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں طرح کی جانوں کے بہت بڑے نقصان اور ریگولیٹری طریقہ کار کی ناکامیوں کی وجہ سے جو اس کی وجہ بنی تھی۔ برطانیہ اور USA میں عوامی پوچھ گچھ کی وجہ سے سمندری حفاظت میں بڑی بہتری آئی۔ کوائرو کے سب سے اہم نتائج میں سے ایک بین الاقوامی کنونشن برائے سیفٹی آف لائف ایٹ سی کا قیام تھا، جو آج بھی سمندری حفاظت کو کنٹرول کرتا ہے۔ SS کیلیفورنیا، جو کہ تصادم سے پہلے ٹائٹینک سے آخری رابطے میں تھا، نے ٹائٹینک کے فائر فلائز کے شعلے کو بھی دیکھا تھا، لیکن مدد کرنے میں ناکام رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب کارپاتھیا ٹائٹینک کی ابتدائی پریشانی کی کالوں کے جواب میں جیوکوا پر پہنچا۔ تقریباً 710 لوگ اس آفت سے بچ گئے اور کارپاتھیا جہاز کے ذریعے ٹائٹینک کی اصل منزل نیو یارک پہنچا دیا گیا، جبکہ کم از کم 1500 لوگ ہلاک ہوئے۔ کارپاتھیا کے کپتان نے اس جگہ کو برف کے میدان کے طور پر بیان کیا۔ مسافروں نے بھی برف کے ایک وسیع و عریض سفید میدان کے وسط میں ہونے کا دعویٰ کیا۔ کارپاتھیا کے نیو یارک پہنچنے کے ایک دن بعد 19 اپریل کو امریکہ سینٹ کی انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا۔ چیئرمین سینیٹر ولیم ایلن اسمتھ مسافروں اور عملے سے اکاؤنٹس اکٹھا کرنا چاہتے تھے، جن کی یہ واقعات ان کے ذہنوں میں ابھی تازہ تھے۔ نہ ہی انکوائری کے نتائج میں یا وائٹ سٹار لائن کی طرف سے ایک عنصر کے طور پر غفلت درج کی گئی۔ امریکہ انکوائری نے نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ ملوث افراد نے SOP کی پیروی کی تھی، اس لیے تباہی ایکٹ آف گاڈ ہی تھی۔ برطانوی انکوائری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسمتھ نے طویل عرصے سے جاری مشق کی پیروی کی تھی، جسے پہلے غیر محفوظ نہیں دکھایا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صرف برطانوی بحری جہازوں نے گزشتہ دہائی کے دوران 3.5 ملین مسافروں کو لے کر صرف 10 جانیں ضائع کیے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسمتھ نے صرف وہی کیا جو دوسرے ہنرمندوں نے اس پوزیشن میں کیا ہوگا۔ تاہم لارڈ مرسی نے برف کے متعدد انتباہات کے بعد انتہائی تیز رفتار جو برقرار رکھا گیا تھا کے ساتھ اس کی یہ غلطی تلاش کی۔ سفارشات میں نئے حفاظتی اقدامات کو لاگو کرنے کے لیے بحری ضوابط میں بڑی تبدیلیوں کے لیے سخت تجاویز شامل تھی، جیسے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مزید لائف بوٹس فراہم کیے جائے، لائف بوٹ کی مشقیں صحیح طریقے سے کی جائے اور مسافر بحری جہازوں پر وائرلیس آلات 24 گھنٹے چلائے جائیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں امریکہ کی بحریہ کے زیر اہتمام ایک مہم کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا۔ جہاز 2 حصوں میں تقسیم پایا گیا اور یہ 12,415 فٹ کی گہرائی میں موجود تھی۔ ٹائٹینک تاریخ کے سب سے مشہور بحری جہازوں میں سے ایک بن گیا، جسے مقبول ثقافت کے متعدد کاموں میں دکھایا گیا ہے، جن میں کتابیں، فلمیں، نمائش اور دیگر یادگاریں شامل ہیں۔